यासिर बलोच को, जुनैद बलोच को, यासिर बलोच को, जुनैद बलोच को, चाकर बलोच जिनकी वालदा ज़हनी मरीज बन रही है, जिनकी वालदा हर सुबह मुझे कहती है कि मेरी बेटी मेरा घर खाए, वाहिद कफील था, मेरा एक ही बेटा था, मैं उसको अपने सीने की बाल समझकर उनको इतना संभालती थी, उनके सर पर मैं साया तक आने नहीं देती थी, मेरा बेटा मुझे इतना अजीज था। ऐ जालिम, तुम इतनी जुल्म क्यों करते हो? तुम्हारी जुल्म की इंतहा बढ़ गई तो याद रखना बलोच की मुज़ाहमत बढ़ जाएगी। बलोच के हर घर से हर नौजवान, हर वो शख्स निकलेगा आपके खिलाफ, आपकी पॉलिसीज के खिलाफ, आपकी रियासत के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ आवाज उठाएगी। वो दिन दूर नहीं जब आपके खिलाफ ये लोग उठेंगे और आपके खिलाफ एक आवाज बनकर मुज़ाहमत करेंगे। मेरे ख्याल में वो दिन आ चुकी है, वो दिन अब आ चुकी है कि जब ये बच्चे आपको देखकर आपसे नफरत करते हैं। ये वही बच्चे हैं कि जो किताबों से मोहब्बत करते थे, जो किताबों के साथ दिल लगा के पढ़ते थे, मगर आपने आज उन बच्चों को जो इस सड़कों की पामाल कर दिया। अभी हमारे इस धरने को दूसरा दिन है और कल हमारा ये धरना यहाँ से खत्म होकर हम अपना कैंप यहाँ से खत्म करेंगे। हब में एक छोटा सा पीस वॉक करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रेस क्लब के सामने बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे। फिर से यही फैमिलियाँ अपनी उन दास्तानों के साथ आप लोगों को नजर आएंगी। मैं आपकी बाशऊर आवाम से अपील करती हूँ कि आप इन माओं की आवाज सुने, आप एक बहन की आवाज सुने, आप उनकी दर्द को महसूस कर सके। आप जुनैद और यासिर को अपने भाई माने, आप कौमी फर्ज निभाए, आप बलोचियत होने का अपना हक दिखाए, आप ये प्रूफ दिखाए कि आप बलोच हैं। अभी मैं चाकर बलोच की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरा चाकर सऊद दुरानी ने बुलाकर और अगवा किया है। मेरा चाकर को सऊद दुरानी ने बुलाकर वहाँ से अगवा करके लापता किया है। मैं हर रोज जाता था, मुझे आसरा देता था, तुम अम्मा सब्र करो, अम्मा सब्र करो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिलेगा। 5 बहनों की एक ही भाई है, क्यों जुर्म होगा अदालत में पेश करना? अगर चाकर को केस है अदालत में पेश करना। मेरा मासूम चाकर को उसने लापता किया, क्यों? इस सर्दियों में सारा रात मैं मसले में बैठकर दुआ मांगती हूँ। मैंने इसे बहुत मेहनत से पाला है अपने चाकर को। मेरे 5 बहनों की एक ही भाई है। सऊद दुरानी का दरख्वास्त है मेरा चाकर को बाजियाब करा दे, अपने अल्लाह को मानो, मेरा चाकर को बाजियाब करा दे। मेरा छोटा चाकर को क्यों उसने लापता किया है? सऊद दुरानी ने मेरा बच्चों को बुलाकर और मेरा बच्चों को उसने अगवा किया है। मुझे सऊद दुरानी से दरख्वास्त है कि मेरे चाकर को बाजियाब करा दे। मेरा चाकर को केस होगा अदालत में पेश करना। अदालत किस लिए बना हुआ है? अदालत इसलिए बना हुआ है कि जुर्म होगा अदालत में होगा। मेरे चाकर को बाजियाब करा दो, क्योंकि मेरा छोटा मासूम चाकर, मैंने उसे बहुत बार पूछ के बड़ा किया कि मेरा चाकर बड़ा होकर मेरा बंदा होगा, मेरा चाकर बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। वो मैं तुम लोग के लिए बनाया हुआ जालिमों, क्यों बच्चों को उठाकर माँ को तड़पाते हो? वो जालिमों, तरस खा लो माँ से। तुम्हारा भी माँ है, तुम्हारे भी बहनें हैं। अगर तुम लोग की माँ बहनें ऐसे रोडों पे सड़कों पे होगा, तुम लोग को एहसास होगा। सऊद दुरानी से मेरा दरख्वास्त है मेरा चाकर को बाजियाब करा दे। मेरा छोटा चाकर को क्यों इसने लापता किया है? अगर मेरा चाकर को जुर्म होगा तो बोल देना कि चाकर को जुर्म है, उसे अदालत में लाया जाएगा। चाकर को केस है, अदालत में लाया जाएगा। सऊद दुरानी ने मेरा चाकर को बुलवाकर उसे वहाँ से गायब करा दिया। मेरा बच्चे का गाड़ी भी रॉन्ग है, अभी तक उस मोटरसाइकिल वहाँ है। जब मैं जाता हूँ मुझे धक्का देकर निकालता है। पहले मैं गई थी, मुझे आसरा देती थी, अम्मा चाकर आएगी, अम्मा तुम्हारा चाकर आएगी, मेरा दिल मानता है चाकर आएगी।
5 बहनों की एक ही भाई जरूर आएगी। अब जब मैं जाता हूँ तो मुझे धक्का देकर निकालते हैं। उसने कहा 2 दिन में तुम्हारा चाकर आएगा। वो 2 दिन मेरे लिए 2 महीने बन गए। सऊद दुरानी से अपील है मेरे चाकर को बाजियाब करा दे। आज से 1 साल पहले आप सबको पता होगा कि तुर्बत में बालाज बलूच का वाक़या हुआ। उनको अदालत में पेश करके और उनको ऐसा रिमांड पे लेकर गए कि जो वापस आ नहीं सके। अगर देखा जाए तो चाकर बलूच को भी इसी तरह उन्हें पहले थाने में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको रिहा किया गया और रिहा करने के बाद वो जैसे ही थाने से निकलते तो उनको जो है गाड़ी में वापस उन्हें डाल कर लेकर जाते हैं। इससे ये वाज़ेह होती है कि आपने उन शख्स को जो है उन्हें उठाया, उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे कोई शनाख्त की, उनसे उनको आपने पूछा, उनसे कोई भी किसी भी तरीके की गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की, मगर आपने फिर उनको वहाँ से उठाया, उनको लापता कर दिया। मगर उसकी फैमिली आज तक भी आपको कहती है कि मैं एक प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे बेटे को आप लेकर गए। वो बकायदा आपको पॉइंट आउट करके आपको बताता है कि उसके बेटे के जिम्मेवार आप हो, मगर आप फिर भी एक लाहौर बन के एक माँ के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप उनको ये नहीं बता सकते। याद रहे कि आपने 1 साल पहले इस्लामाबाद में माओ के सरों पे हाथ रखकर कहा था कि मैं वादा करता हूँ आप लोगों के बच्चे 15 दिन में लौटेंगे। आपने उन माओ के सरों के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि आपके बच्चे लौटेंगे वापस, मगर कहाँ है? आए दिन आपकी वो पॉलिसी सख्त हो रहे हैं। आप लोगों को आए दिन उठा के मारो फेंको की पॉलिसी बना चुके हो, मगर आज भी ये माए आपके इदारों के सामने बैठकर आपसे अपील करते हैं कि हमारे लोगों को अपने बनाए हुए उन अदालतों में लेकर आओ जिन अदालतों में आप इंसाफ के डंडोरे पीटते हो। अभी मैं नौरोज की फैमिली से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। من نوروزی که سه مردم نوروز را 2 ماهی شکسا بودتگش 14 نوامبر من شما را دستبندی کنی نوروز را بیاری ایمینی زاگی اشتماله که امتو نوشی ادار روزانی سرا نشتاگم منی زاگ بزرگی را بیاری پاوشی منی یکی سهارا ما بودا ماسی منانی کسی منانی من شما را چی دستبندی کنی نوروز را بیاری آپ کی ظلم کی انتہا، آپ کے ظلم آج اگر ریاست نہیں دیکھتا تو میں اپنے بلوچ قوم سے کہتی ہوں کہ دیکھو کہ ریاست نے ہمیں اتنا مجبور کیا، ریاست نے ہم سے ہماری وہ سائل و وسائل چھینے، ریاست نے ہمیں ہماری لوگوں کو زندانوں میں قید کیا، ان کی نسل کشی کی، مگر اب سمجھو، اب دیکھو، اب جاگ جاؤ کہ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے آپ کے بلوچستان کے اوپر۔ جب ایک فیملی ایک تصویر لے کر روڈوں پہ نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیندیں آرام ہو چکے ہیں۔ آپ خود کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بندے کو واپس نہیں لا سکتے۔ آپ سے ریکارڈ ایک سینڈر ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے، آپ سے بلوچستان کی وسائل و وسائل نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے صرف ایک نوروز، ایک یاسر یا گمشدہ افراد کی جو ہے فریاد کر رہے ہیں آپ سے، مگر آپ آج تک یہ نہیں بتاتے کہ یہ لوگ زندہ ہیں یا ہم ان کی مغفرت کی دعا پڑھیں، ہم ان کی واپسی کا انتظار کریں یا ہم پر امید ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں۔ ابھی میں ایک ایسی دردناک بہن سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے جن کے گھر سے پچھلے 3 مہینے سے 2 چراغ لاپتہ ہے، ان کے والد کا جو حالات ہے، ان کی بہنوں کے جو حالات ہے، یاسر کے بچوں کا جو حالات ہے، وہ میرے خیال میں آدھا زندہ ہے
دفعہ موت آ جاتی ہے. وہ یہ سوچ کر مر جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے کہاں, وہ ہے بھی یا نہیں. ابھی میں یاسین بلوچ کی بہن سے درخواست کروں گی کہ وہ آئے اور اپنے خیالوں کا اظہار کریں. السلام علیکم. جنید کو بوانی سے اٹھا کر لے گئے, واسف کو پلات. پچھلے 3 مہینوں سے وہ لاپتہ ہے. برائے مہربانی کر کے انہیں بازیاب کریں. ایسے کیوں کرتے ہو؟ معصوم بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہو. لڑنا ہے تو ادھر جا کے لڑو. ان عوام سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ان معصوم بچوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے. تم گناہ کیا ہے, انہوں نے گناہ کیا ہے تو عدالت میں پیش کرو. بے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتے ہو. وہ تو خان تو آپ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو نہیں اٹھاؤ. اس طرح پریشان کرتے. بلوچ نسل کشی میرے خیال میں بلوچ کے ہر آئے ہوئے اس نسل میں شعور پیدا کر رہے ہیں. ابھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو کن الفاظوں میں بلاؤں. میں ان کے لیے جتنے بھی دردناک الفاظ بولوں وہ میرے لیے بہت کم ہے. میں راشد حسین کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالوں کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاپتہ راشد حسین ادومو فرستار کریں گزریں گا آپ تمہیں کو سالے. دا کیمپ لگانے دا کیمپ یاسر نہ جنید نہ چاکر نہ کیمپ کے نندا دردی ادوما کوفتہ دردتی شریف مستن پاکستان ننازی ادوم کننگٹی ادوم تدے دیان زیادہ مرے کم مفق ونن بلوچ قوم روڈاتے پیرنگا دماغ چونکہ معصومہ چھنا نوجوانہ ضعیفہ کی رودے روڈاتا زیا فریاد کینا. اگر میرا چھناتے آج جرم سرے تو عدالتہ پیش کیتا. عدالت ہونا ہو جیلہ کونا ہو. ایدہ 6 سال نہ بندہ اٹھانا ماز راشد حسین انسان حقوق نہ سے کارکن سسل تینا حق نہ ہیتے کرے کتینا دم ہینتا ہیتے کرے. داگڑا کی طرح ہمارے دا ہفتنی کو سارے لاپتہ ہے. یہ ایسے نمہ سے ہوتا کوئٹہ کراچی اسلام آبادی ہستی رود القلط تنے ہچو اور صداقت واسطہ رجوع بچنے. اے ظالم نے انت مرے لاپتہ دھوندنی لاپتہ کرنے. اوکتا جوانی ہے لاپتہ کیسا, اوکتا فہمدی ہے لاپتہ کیسا, اوکتا سانگ برا ماتے زندان آتے ٹھیکوں کیسا. لا خطر ظلم کا پلا ظلم از دے آز دے نیر نازی آبرو. آگے ملک سے جنگی آتی تو ان جنگ کرک. لا جائز بشمائی سے مخلوق کا چھناتی روڈ آتے انہنے سے گاڑی کے اندھڑ پیسا. کرامات دبئی تھی اثر دبئی آنو حلق تینا بھلا طاقت ڈھیل داڑی توڑی تا دا سکنے ہنا جا خواہ پھر بس کنے ہنا انتے کہہ رکھی نا مارنن توپک کرامات نم توپ کرامات ہرانگینا دیر تریتا. دبئی نا ہچ سودا اللہ دبئی نا روڈ آتے تو بے فضول چل رہے تا وصل. عرب انت کرے سے جرب کنا مارے غلط نہ پھٹاتے غلط نہ لالے چالتا اڑیتے تو عرب انت لنگڑی سلگ نہ لالے چی کرے. یہ ہر دروازہ نہ اپیلے کے بس کنا مار گناہ گارے چاہے ہر گناہ کریں گے. چینی کونسل نہ کیج لگانے یا تو دنیا خبریں کنے خبریں بس کنا مارے منظر عامہ تھا گناہ سرے یا تو منظر عامہ تھا. داگڑائی پاوتے نہ بلوچ قوم میں راشد آشی ثبوت سب بے ثبوت شکی گریہ کنا مارے توڑے لو پورک تیرا سوالا ثبوت بھی عدالت پیش کے عدالت بدی کہتا دا سودے لاپتہ کرے نہیں تو اونا دا پیرنگا دمے روڈ آتا دمے یہ دا خدر زلیل دا روڈ آتا لیا. یہ اللہ پیلے صرف اولا کے وکنا چھنا گی نا گناہ کنا چھنائے منظر عامہ آتا دا جواب کن گناہ کرے نو. یہ ہمارے مسلمارے ہر باونا کھانے کرنے دائے بلو سک سجمار پیدا کریں تو دا خسیدہ دیکھ وقت باو نمہ سے گھنڈا پی گھنٹے تا بھی ملنا پیلے ہی آتا مسلمانی یریتا انسانیت ریتا ننا سنا دیترے جیل آتے کی ہٹ وقت توری مونے تینا مونکے دا زندان آتے کی بند سکتا ننے دورت دیتی. بھائی کاٹھ مانا مشت شارہ بس منا دی پین سل
ना दवाए जवान चारा बस मना दी पेनसल। अभी नोशके के रिहायशी, नोशके वो सरजमीनें, नोशके वो शहीदों का जगह है, नोशके में वो लोगों ने जन्म लिया है जो रियासत को हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने पॉलिसीज को कम करें, आप अपने वो सख्त पॉलिसीज जो बलोच के लिए बनाया है वो ख़त्म कर दें। हमारे पास नसीर बलोच की बहन है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा चाचू है, चाचू से ज़्यादा हो रहे, चाचू को लापता किया गया है। रात के 2 बजे हमारे घर में घुस कर मेरे चाचू को हमारे सामने से घसीट ले गए। मेरे चाचू को कसूर क्या था? वो खुद बीमार थे, उनके रिपोर्ट भी देखी, वो बीमार इलाज के लिए आया था और इलाज के बजाय उसको घसीटते हुए मेरे अंकों के सामने से लेकर गए। उनका कसूर बताए, क्या कसूर था उनका? अगर जो भी जुर्म किया है तो अदालत में पेश करे। अदालत किस लिए बनी हुई है? अभी मैं चेयरमैन वाहिद रहीम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालों का इजहार करें। बलोच नस्ल खुशी, बलोच नस्ल खुशी। इस 3 रोज़ा अलामती भूख हड़ताली कैंप में मौजूद माएँ, बहनें, मासूम बच्चियाँ, बच्चे, नौजवान, कमाश, मैं सबको दाद तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। उनकी सब इस्तिकामत और जोद मुसलसल पर काम रहने को, और 3 दिन से, कल से यहाँ बैठे हैं और आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। तो मैं जिन फैमिलीज़ जो मुतासरीन है या लवाकिन है, जिनमें जुनैद हमीद है, चाकर पुंटी है, यासिर हमीद है, राशिद हुसैन है, हमीद है, जितने भी फैमिलीज़ बैठे हुए हैं, इनके साथ बहैसियत इंसानियत के कारकुन, बहैसियत नेशनल पार्टी के एक ज़िम्मेदार मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ और इनके साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान करता हूँ। देखिए, ये एक हकीकत है कि कहीं पे भी कोई रियासत जब वजूद में आती है, उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो रियासत अपने शहरियों को, जो उनका एक आइन होता है, कानून होता है, दस्तूर होता है, उसमें शहरियों के साथ एक मुआहदा होता है जिसको उमरानी मुआहदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसको दस्तूर कहते हैं, जिसमें अपने शहरों की हिफाजत की जिम्मेदारी उस रियासत की होती है। और बाज़ लोग रियासत को माँ का दर्जा देते हैं, तो माँ अपने बच्चों से किस कदर प्यार करती है, इसका इजहार आप इन माओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने प्यारों के लिए न सर्दियाँ देखती हैं, न गर्मियों को वो समझ सकती हैं कि गर्मियाँ क्या है, न रमज़ान शरीफ के महीने में वो घर में आराम से बैठ सकती हैं, न कोई ईद मना सकती है, न खुशी है इनके घरों में। तो एक वालिदा, एक माँ अपने बच्चों के साथ इस कदर प्यार करती है, फिर ये रियासत, बदबख्त रियासत, इसके साथ क्या मसला है कि अपने शहरियों के साथ जो रवैया रखा है, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए। एक तो दुनिया के अंदर जो जग आसाई होती है, उससे भी रियासत को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। दूसरी, जो रियासत के अपने शहरी, जिनको ये कानून के अंदर, आइन के अंदर ये तमाम हकूक़ दिए गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स चार्टर में, मंशूर के अंदर ये हकूक़ दिए गए हैं कि किसी के ऊपर अगर कोई जुर्म किया, सरजद हुआ है, मुलजिम है, उसको आप कोर्ट में लाकर पेश करें। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाकर पेश करना होता है। आपके अपने आइन और कानून के अंदर ये मौजूद है, उसके बावजूद सालों से लोग परेशान हैं, दरपदर हैं, उनके बच्चे गायब हैं। तो इसलिए क्या आप करना क्या चाहते हैं? आप बलूचिस्तान को, बलूच अवाम को क्या किस नहज पर ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये बात भूल जाएं कि इस तरह लोगों को उठाने से, अगवा करने से, मारकर मसक शुदा लाशें फेंकने से लोगों की आवाज़ दब जाएगी। बलूचिस्तान के लोग अपने सियासी, माशी, कौमी, सकाफती
حقوق سے دستبردار ہو جائیں گے, ساحل وسائل سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ قطعاً آپ بھول جائیں کہ یہ وہ اپنے قومی شناخت, قومی جو حاکمیت ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے. بات جہاں تک قانون آئین کی ہے تو اس پہ ہر ایک یہ محسوس کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ قانون اور آئین کی وائلیشن شہری نہیں بلکہ ریاست کے ذمہ دار کرتے ہیں. ابھی میں راشدہ کی والدہ سے میں پوچھ رہا تھا, کل پیشی پر گئے ہوئے تھے, تو 7 سالوں سے 6 سالوں سے ان کا بیٹا اغوا شدہ ہے, اور یہ پاکستان کے میڈیا میں آ چکا ہے کہ دبئی سے آپ کے اداروں نے اٹھا کر اس کو لایا. یہ آپ ہی کے میڈیا سے بات لیک ہو گئی تھی. تو کتنے سالوں سے عدالتوں کا چکر کاٹ رہے ہیں, مختلف اداروں کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ میٹنگیں کرتے آ رہی ہیں, لیکن انجام کیا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے لے لیں, آپ نے جو خرچے کیے ہیں آپ خاموش ہو جائیں, کیسے ودرا کریں. یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے لگتے جگر کا سودا 5 لاکھ روپے میں کرے گا. 5 لاکھ تو ایک وکیل کو انہوں نے پہلے کیس لگانے پہ دیے تھے. کوئی اپنی زندگی نچھاور کرنے کے لیے اگر تیار ہوتے ہیں تو 5 لاکھ روپے میں آپ ان کی آواز دبائیں گے, خاموش بٹھائیں گے. چلو ایک والدہ مجبور ہو جاتی ہے, وہ تھک ہار جاتی ہے, وہ آپ اس کو پریشرائز کرتے ہیں, لیکن اتنے سارے لوگ جو لاپتہ ہیں بلوچستان کے اندر, سینکڑوں لوگ روزانہ کی بنیادوں پر آپ اٹھاتے ہیں, درجنوں تو حب سے لاپتہ ہوئے. یہاں پہ چند فیملیز ہیں جو جرأت کر کے یہاں پہ آتے ہیں, میڈیا کے سامنے, عدالتوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. وہ لوگ جو یہاں پر آتے نہیں ہیں ان کا کیا ہے؟ ایک سوئی کسی کا گم ہو جاتا ہے, آپ اندازہ لگائیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ اس پریشانی میں کہ سوئی کہاں ہے, لیکن بدبخت ریاست آپ ان کے بچوں کو اٹھاتے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کے پاس گواہ ہے, اس کے باوجود آپ انکاری ہیں. آپ کے پاس اختیارات ہیں, طاقت ہیں, وسائل ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ لا کر عدالت میں پیش کریں, آپ ان کو سزا دلوائیں, کسی کو اعتراض نہیں. ان فیملیز کو بھی ان کے مطالبات یہی ہیں جناب والا, اگر کسی سے کوئی سرزد ہوئی ہے, خطا گناہ آپ کی نظر میں, تو آپ لائیں, عدالتوں میں پیش کریں. جو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں. جب یہ آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان کو توڑنے والے سب سے بڑے مجرم آپ ہیں. آئین کو توڑنے کی سزا آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کے اندر جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے, قانون توڑتا ہے, اس کی سزا موت ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ آئین کو توڑتے آپ ہیں اور اذیتیں برداشت فیملیز کرتے ہیں, وہ ان کو چھوڑیں جن کو اٹھایا ہوا ہے, جن کو جو ٹارچر کیے جاتے ہیں, جن کو کس طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں, وہ الگ داستان ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچیاں, شیرخوار بچیاں, یہ مائیں بہنیں بزرگ, ان کا کیا قصور؟ ان کو کیوں اذیت دینا چاہتے ہیں؟ تو اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے اندر وہ کالونیل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو دبا کر, آپ ان کو خوف زدہ کر کے اپنے مرضی کے مطابق بلوچستان کے تمام مٹی کو ہڑپنا چاہتے ہیں. اور جو پاکستان کے اندر بنیادی نظریاتی جو فرق ہے بنیاد سے, 2 قومی نظریہ یا قومیتوں کا ملک, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, یہ کوئی ایک کسی قومی نظریہ کے بنیاد پر نہیں بنا ہے. اور لوگ جب ان کی تاریخیں ہیں, ہزاروں سالہ تاریخیں ہیں, کوئی اپنی تاریخ سے دستبردار ہونے والا نہیں. تو آپ کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر فیڈریشن کو چلانا ہے تو ہوش کے ناخن لیں. اگر پاکستان کو چلانا ہے, جو دستور ہے, جو آپ کا آئین ہے, جو شہریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, جو قومیتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ چلیں. ان لوگوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھیں, ان ماؤں کے آنسو کو آپ پوچھ لیں. آپ مزید ان کو اذیت دے رہے ہیں, اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے مزید دوریاں پیدا ہوتی ہے. اور نوجوان آج نالاں کیوں ہیں؟ آپ جناب والا ووٹ کا حق ہی بلوچستان کے لوگوں کو نہیں دیتے. کوئی لوگ آ کر ووٹ کرتے ہیں, قرہ کسی اور کا نکل آتا ہے, وزیر کوئی اور ہے, MP کوئی اور ہے. آپ پڑھنے کے لیے جب بچے جاتے ہیں
وہاں سے غائب کیے جاتے ہیں. ہاسٹلوں پہ آپ تالا لگاتے ہیں کہ بھی چھٹیاں ہیں, اپنے بوریا بستر بند کر کے لے جائیں, پتہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے, کیمرے لگانا ہے یا کیا کچھ کرنا ہے. تعلیم کے دروازے بند ہیں. بارٹر ٹریڈ ہے, روزگار کا ذریعہ ہے, وہ بھی آپ نے اس پہ قدغن لگا دی. نوکریاں نہیں ہیں, اسکالرشپس کے لیے نہیں ہے, بلوچستان کے اندر تعلیمی ادارے نہیں ہیں. اور جب آپ لاپتہ کرتے ہیں, لوگ جینے کا حق مانگتے ہیں, جینے کا جب آپ حق نہیں دیتے ہیں تو آپ جناب والا آپ سے سوال ہے کہ ارے لوگ کیا کہاں جائیں. اس دنیا کو جب آپ نے ان کے لیے جہنم بنا دیا ہے تو آپ لوگ کس طرف جائیں. اگر کوئی ریاست کے خلاف بغاوت پہ اٹھتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. یہ لوگ خود سے کوئی بغاوت نہیں کرتا. کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو درد ہوتا ہے, یقیناً اس کی وجہ سے. ابھی یہ شیخ اور بچے جو آج ان کے کانوں میں نعرہ گونج رہی ہے, یہ سڑکوں پہ سردیوں میں گرمیوں میں یہ اپنے ماں کی گود میں ہے, ان کی جو پرورش ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑے ہو کر یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. پاکستان ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو کسی بھی ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. ہاں, جب آپ جینے کا حق نہیں دیں گے, جب آپ ان کو عدالتوں پہ ان کا جو بھروسہ ہے, جاتے ہیں پیش ہوتے ہیں, عدالتوں سے بھی بھروسہ ٹوٹ جائے گا. جب آپ میڈیا میں ان کی آواز کو پہنچنے نہیں دیں گے تو ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. تو اس دن سے آپ ڈریں کہ بلوچستان کے تمام لوگ ان کے ساتھ شامل ہو کر ایک آواز ہو کر آپ کے خلاف ناراض زن ہو جائیں. وہ دن شاید آپ کے لیے تکلیف ہوگا. اس سے پہلے آپ ان تمام جو متاثرین ہیں, لواحقین ہیں, ان کی دادرسی کے لیے قانون کے مطابق عمل درآمد کریں. اور میں آخر میں ان تمام فیملیز جو ہب کے اندر جن کے بچے مسنگ ہیں, ان کے لیے میں ان سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ کس خوف سے نکل جائیں, کسی کے آسرے پر نہ رہیں. کہ وزیر گزیر یہ سارے فارم 47 کے پیداوار جو مختلف لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے لائیں گے, کوئی لانے والا نہیں. آپ کی آواز عوام ہے, آپ اپنی آواز عوام تک پہنچائیں. اور عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. بالخصوص کل جو ہونے والا ریلی ہے, کل جو پروٹیسٹ ہے ان لواحقین, ان کے ساتھ ہب کے عوام کو بھرپور مل کر شامل ہونا چاہیے, کیونکہ ہر گھر سے اٹھایا جاتا ہے. آج آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی اور کے بچے, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ڈرے اس دن سے خدا نہ خواستہ کل آپ کا بھی بچہ غائب ہو جائے. تو اس سے پہلے آپ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ اس ریاست کے جو ذمہ داران ہیں, جو تنخواہ خور ہیں, جو مراد لیتے ہیں ہم اور آپ کے ٹیکسوں سے یا بلوچستان کے وسائل سے, ان کو جرأت نہ ہو کہ وہ پاکستان کی دستور کو توڑے, اس کی خلاف ورزی کرے, عام شہریوں کے اوپر جب کرے. اور میں ہب کے انتظامیہ سے بالخصوص جو گزشتہ ہب کے اندر لوگ مسنگ ہوتے ہیں, جو پروٹیسٹ کرتے ہیں, مجبور ہیں, جن کو آپ کہیں سے سنوائی نہیں ملتی, آخری سہارا احتجاج ہے. احتجاج کرنے آتے ہیں تو انتظامیہ کی طرف سے تھریٹ, دھمکیاں, FIR. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی. ایک طرف وہ ادارے جو اپنے آپ کو پاکستان کا حاکم والی وارث سمجھتے ہیں, اور دوسرے یہ جو آپ حفاظت کے لیے لوگوں کے متعین ہوتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اور آپ لوگوں کو آ کر دھمکیاں دیتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں, FIRs کرتے ہیں. FIRs سے فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن ضرور یہ ہے کہ ریاست کے اوپر, ریاست کے اداروں کے اوپر لوگوں کا بھروسہ ٹوٹتا جا رہا ہے, اور لوگ آپ کے اوپر جب اعتبار کرنا چھوڑ دیں تو اس کا انجام آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو. آخر میں یہ بتاتے چلوں کہ کل دوپہر 2 بجے ہم اپنا کیمپ یہاں سے ختم کر کے ایک پیس واک کریں گے. اس کے بعد پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. پھر ہمارے اس کیمپ کا 3 روز پورا ہو جائے گا, مگر اب بھی ہم اس ریاست سے, اس نا امید ریاست سے, یہ فیملیز اپنے دلوں کو تسلی دے کر ایک دفعہ پھر امید کرتے ہیں آپ سے. کیا پتا ان کے ان گھر کی چراغوں کو, ان کے ان لگتی جگروں کو واپس گھر پہنچا دیں.
میں آپ کے باشعور عوام سے، اپنے ان دوستوں سے، اپنی بلوچ قوم سے، اپنے ایک مہربان راج سے میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. آپ لوگ آئیں، آپ لوگ ان کا درد اپنا درد سمجھ لیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ آپ کی آواز اٹھانے سے، آپ کی یکجا ہونے سے آپ کے اوپر وہ ظلم نہ ہو کہ آج ان فیملیز کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. بہت شکریہ.